میں درخواست کروں گا، ڈیجیٹل انفلوئنسر ہیں اور دیکھو سنو جانو کے نام سے آپ نے ان کا یوٹیوب چینل جس پر انہوں نے ایک حیرت انگیز کام کر کے دکھایا ہے پاکستان کی دنیا کے تاریخ کو، اور اس تاریخ سے کچھ سیکھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک بڑا کام کیا ہے۔ جب تک ساحل صاحب ہیں ہم تالیاں تو نہیں بجائیں گے، میں درخواست کروں گا فیصل وڑائچ صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ فیصل وڑائچ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ آپ سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں یقیناً ہوں گے، اور اس میں آپ سب لوگوں کو ایک چیز کا تعارف کروانے کی تو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا چیز ہے، اور آپ اپنے اسمارٹ فونز میں کوئی بات کرنے کے بعد کچھ دیر بعد فون دیکھتے ہوں گے اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ یہ باتیں سب آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن میں اس چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو میرا مضمون ہے ہسٹری پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے میں نے موضوع خود ان سے ریکویسٹ کی، وہ اس لیے ضروری تھا کہ جو ہماری یوتھ ہے یہ ان کے سامنے، ہم سب کے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے تو شاید وہ ہمیں شروع میں تھوڑی مشکل لگے، لیکن اگر ہم اس کی تاریخ جہاں سے وہ شروع ہوئی سادگی سے اور اس سادہ انداز سے چلتی چلتی اس کمپلیکس ترین شکل میں آپ کے سامنے پہنچی کہ آج آپ چیٹ کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، ضرور آپ کے پاس وہ ایپس بھی ہوں گی جن سے وہ آپ نے چیٹ کر کے دیکھا ہوگا۔ تو یہ سلسلہ یہاں تک جس طرح سے آیا، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں ایک دفعہ اس کی تاریخ سے، تو آپ کو یہ بہت آسان لگے گا۔ تو ہمارا نوجوان جو اس وقت ماسٹرز کے سٹوڈنٹس اور اس سے نیچے کے، ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں فیوچر میں کرنا کیا ہے۔ تو میں نے اس کا جو طریقہ اپنی زندگی میں ڈھونڈا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کی تاریخ کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ چیزیں بہت سادگی سے اس کمپلیکس شکل میں ہمارے سامنے آئی ہوتی ہیں جو ہمیں بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اصل میں وہ بہت سادگی سے اوپر آئی ہوتی ہیں۔ تو جب ہمیں یہ سادہ پروسیس سمجھ آ جاتا ہے تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہاں یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ہم اس کی، اب میرے پاس ٹائم کم ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آلریڈی تھوڑا سا لیٹ ہوں، لیکن میں تھوڑے وقت میں ہی اپنی بات پوری کروں گا انشاءاللہ۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس قدیم ترین جہاں سے آٹومیشن کا انسان نے آغاز کیا وہ کلاک تھا جو سورج کی روشنی سے، اس کے شیڈو سے سمیرینز نے بنایا، اور وہ گھوم کے بتاتا تھا اس میں کہ کتنا وقت ہو چکا ہے۔ اور انہوں نے یہ وقت کی تقسیم جو 12 گھنٹے ہم دیکھتے ہیں وہ ایک انگلی کی، ایک ہاتھ کی 4 انگلیوں پہ 3 پوروں سے 3 3 3 3 12 کاؤنٹ کرتے تھے، اور انہوں نے دن کو 12 کے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور انہی 12 کو وہ ان 5 انگلیوں پہ 1 12 2 12 3 4 5 60 منٹ میں، اور اس طرح انہوں نے ساری تقسیم کی۔ تو وہ جو آٹومیشن تھی کہ آپ کو وقت کے لیے بار بار کوئی چیز ہلانی نہیں پڑے گی، سورج کی روشنی سے وہ ایک کلاک چلے گا، سن کلاک، دیٹ واز فرسٹ آٹومیشن۔ نہیں، یہ اس طرح کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں تھی میکینیکل، لیکن ایک آٹومیشن کا سادہ ترین سسٹم تھا، جس کو پھر بعد میں گریکس نے، مصریوں نے، چائنیز نے اس میں پانی استعمال کرنا شروع کیا، اور ایک ایسا انسٹرومنٹ تیار کیا جو کہ جس میں ایک فلاسک سے پانی دوسری فلاسک میں آ رہا ہے، اور جیسے جیسے دوسری فلاسک ایک خاص رفتار سے اوپر بڑھتی جا رہی ہے تو وہ اوپر نمبر سے آپ گھنٹے کاؤنٹ کرتے جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر سورج نہیں بھی ہے، اگر سورج نہیں بھی چمک رہا تو آپ دن کے 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آٹومیشن کی اس سے امپروو شکل ہو گئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی۔ تو خیر ان 2 چھوٹی مثالوں کے بعد
اسی طرح چلتے چلتے 14 سینچری میں آپ کا میکینیکل کلاک آیا. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی تھوڑی سی ایڈوانس شکل ہو گئی کہ آپ کو ایک چیز کو چابی دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کافی دیر تک خود بخود کام کرتی رہتی ہے. تو یہ یہاں تک اور اس سے آگے انڈسٹریل ریولوشن تک انسان نے یہ دیکھا کہ مشین میرے لیے تو بہت کام کرتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ میری طرح سوچنے لگ جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ مجھ سے زیادہ ذہین ہو جائے اور ان گیمز کو اور ان کھیلوں کو کھیل سکے جو میں کھیلتا ہوں. جیسے شطرنج اس کی ایک مثال تھی کہ اگر مشین انسان کو شطرنج یا اس طرح کی کوئی ذہن والی گیم ہرا سکتی ہے تو ہمیں مشین سے اب خوفزدہ ہونا ہے کہ ہو سکتا ہے کل یہ ہماری جگہ لے لے. تو 1950s میں دوستو 2 اسکول آف تھاٹ کمپیوٹر پروگرامنگز میں، نیٹ ورکنگ میں 2 اسکول آف تھاٹ ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ وہ تھا جو اس پوری آٹومیشن کو، اس پروگرامنگ کو اس طرح سے لیتا تھا کہ ہمیں رول بیسڈ پروگرامنگ کرنی ہے، یعنی مشین کو ہم جتنا آرڈر دیں گے اور جس طرح اسے ہم کام لینا چاہیں گے اس طرح کی پروگرامنگ کریں گے اور وہ مشین ہمیں اس طرح کے رزلٹ دے گی. لیکن اس کے مقابلے میں ایک ریولوشنری نوجوان بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ جس طرح انسانی ذہن نیورل سسٹم ہے، نیورل نیٹ ورک ہے، ہمیں مشینز اس طرح کی ڈیولپ کرنی چاہیے کہ وہ خود بخود لرن کریں، ہمیں ہر چیز ان میں کوڈنگ اور رولز میں نہ کرنی پڑے. لیکن اس دور میں اتنے فنڈز ان کو نہیں میسر تھے تو یہ سلسلہ زیادہ دیر چل نہیں سکا اور رول بیسڈ پروگرامنگ ہی چلتی رہی اور آٹومیشن اور یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکی. لیکن یہ آئیڈیا تو تھا، آپ کو پتہ ہے کہ آئیڈیا تو نہیں مرتا، آئیڈیا تو پھر آگے چلتا ہے. تو آئی بی ایم 80s 90s میں آپ کو یاد ہوگا بہت بڑی ایک کمپیوٹر بنانے والی کمپنی تھی، بلکہ سب سے پہلے ورک اسٹیشن انہوں نے بنائے. انہوں نے آٹومیشن کے اوپر اتنا کام کیا کہ ایک شطرنج کی گیم بنائی جو کہ عام کھلاڑی کو تو ہرا لیتی تھی لیکن ایکسپرٹس کو نہیں ہرا پاتی تھی. آذربائیجان کے ایک شطرنج کے انٹرنیشنل پلیئر، آپ نے یقیناً ان کا نام سنا ہوگا، گیری کیسٹروف جو تھے، یہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنی اس مشین کو آٹومیشن پہ اس میں ایک ایسا سسٹم لانچ کرنا شروع کیا جس کو ہم بگ ڈیٹا یا ڈیپ تھنکنگ کے نام سے جانتے ہیں. آپ دیکھیں انسان کیسے سوچتا ہے. انسان بچپن سے بڑے ہونے تک جس کو ہم کہتے ہیں یہ تجربہ کار ہو گیا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں مسلسل ڈیٹا انٹر ہو رہا ہے، اس کے سراؤنڈنگ سے ہو رہا ہے، اس کا مائنڈ نیورل نیٹ ورک اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے اور اس سے وہ ذہین ہوتا جاتا ہے اور ترقی کرتا جاتا ہے. یہی سسٹم انہوں نے مشین کے ساتھ کیا کہ مشین کو یہ سکھا دیا کہ وہ خود سیکھے. آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے گوگل پہ سرچ کرتے ہوئے ایک دم سے ایک نئی چیز آنا شروع ہوئی تھی کہ اسکرین پہ جو آپ کو کارز نظر آ رہی ہیں ان کو ٹچ کریں، جہاں وہ پیڈسٹل ہے اس کو ٹچ کریں. تو اس سے اصل میں مشین لرن کر رہی تھی کہ اس تصویر میں کیا ہے، بغیر اس کو کوڈ کی اس کو اندر سے خود پتہ لگے کہ اس تصویر میں کیا کیا چیزیں ہیں. اور یہ مشین لرننگ تھی اور جو آپ کر رہے تھے وہ ڈیٹا ان پٹ تھا، یعنی آپ بگ ڈیٹا کے ایک ممبر تھے یا بگ ڈیٹا میں دنیا کی ان بڑی بڑی کمپنیز کو ہیلپ کر رہے تھے جو اب دنیا میں اپنا ورلڈ آرڈر لے کے آ رہی ہیں. تو اس گیری کیسپروف نے آئی بی ایم کے ساتھ مل کر آئی بی ایم کی ہیلپ کی اس میں، اور اس کو انہوں نے چیلنج کیا گیم جیتنے کے لیے کہ ایک طرف آئی بی ایم کا کمپیوٹر اور ایک طرف گیری کیسپروف. گیری کیسپروف دوستو اس کمپیوٹر سے پہلے 1996 میں پہلی دفعہ یہ ہوا. اس سے پہلے یہ تھا کہ کمپیوٹر انسان کو ایک امیچور کو تو شکست دے لیتا تھا لیکن ایک ماسٹر، اس کو گرینڈ ماسٹر چیس کو شکست نہیں دے پاتا تھا، کیونکہ گرینڈ ماسٹر ایک وقت میں اپنے اپوننٹ کے 4 موو سوچ کر گیم کرتا تھا. لیکن جب مسلسل ڈیٹا ان کر کے اس میں مختلف چالوں کا ڈیٹا، اس میں مووز کا ڈیٹا ان پٹ کر کے اس کمپیوٹر نے اپنی وہ سکل ڈیولپ کر لی تو اس نے گیری کیسپروف کو شکست دے دی. 1996 میں 4 راؤنڈز ہوئے اور گیری کیسپروف اس میں ہار گئے.
اس وقت گیری کاسپروف نے اس شکست کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ اب کمپیوٹر کو میں نہیں اس لیے ہرا سکتا کہ یہ مجھ سے زیادہ 5 موو کیلکولیٹ اگر کر سکتا ہے تو یہ مجھے شکست دے دے گا اور یہ کسی کو بھی شکست دے دے گا. لیکن اب بھی انسان کا ایک فخر دوستوں باقی تھا کہ چائنیز گو گیم جو کہ 64 باکسز کی 64 سکوئرز کی نہیں ہوتی, وہ 381 19x19 کی ہوتی ہے. اس کی مووز اور اس کے جو پیسز ہیں اتنے ہیں کہ اگر آپ میتھ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ آرام سے سمجھ جائیں گے کہ 19x19 381 ہیں دونوں طرف جو اس کی بلیک اینڈ وائٹ پیسز ہیں. اگر اس کی مووز کو کیلکولیٹ کریں تو اتنے ایٹمز نہیں ہیں جتنی اس کی مووز بنتی ہیں. تو ان کا یہ فخر تھا کہ گو گیم کو ابھی کمپیوٹر کتنا بھی ذہین ہو جائے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کتنی بھی آگے چلی جائے, یہ اس گیم میں انسان کے ذہن کو شکست نہیں دے سکتی. لیکن پھر 2016 میں لی سیڈول ساؤتھ کوریا کے ایک گو کے پلیئر تھے اور ان کو کہا جاتا تھا کہ ہی از ہینڈ آف دا گاڈ. ان کو ہرانا ناممکن ہے, وہ ہینڈ آف دا گاڈ اتنی زیادہ موو سوچ کر گیم کرتے ہیں. لیکن 2016 میں ان کو الفا گو گیم انگلینڈ کے پروگرامرز نے اس کو تیار کیا اور اس نے اس کو 3-1 سے شکست دے دی لی سیڈول کو, اور 2 سال بعد اس نے ایک چائنیز پلیئر کو بھی شکست دے دی. یعنی یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اگر ڈیپ لرننگ اور بگ ڈیٹا جس میں کہ ہم اور آپ سب ان کی ہیلپ کرتے رہے ہیں مختلف طریقوں سے, جو فری ایپس ہم یوز کرتے ہیں اپنی ایک ایسی تصویر لے کر جو آپ کو زیادہ ایج کا دکھائے, یا آپ کمپیوٹر سے جتنی بھی گیمز آپ نے کھیلی ہیں, چیس کھیلی ہیں یا جو بھی, اس دوران کمپیوٹر ایک موو سے لرن کر رہا ہوتا تھا. تو وہ جو بھی آپ موو کریں گے, جتنا ڈیپ ڈیٹا اور جتنا بگ ڈیٹا اور جتنی ڈیپ تھنکنگ کا پروسیس اس میں ہے, وہ اتنا زیادہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں انسان کو ہرا سکے گا. اور انسان اب اس چیز میں اس سے مشین سے پیچھے رہ گیا کہ وہ یہ سوچے کہ ایک ذہانت کی گیم میں انسان اس کو نہیں ہرا سکتی. مشین نے ایک سے زیادہ مرتبہ انسان کو ہرا کر دکھا دیا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو کاسپروف نے خود بتائی, اپنی ایک کتاب ڈیپ تھنکنگ اس نے لکھی اپنی پوری تاریخ پہ, کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جس کی پوری زندگی ایک ٹیبل اور 64 سکوئرز کے سامنے گزرے. اس نے کہا کہ انسان مکینیکل نہیں ہو سکتا, جب وہ ہارنے لگتا ہے تو تھوڑا جذباتی ہوتا ہے, جیتنے لگتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے, تو اس جوش اور اس افسردگی میں کہیں وہ غلطی کرتا ہے. لیکن مشین یہ غلطی نہیں کرتی کیونکہ اس کے پاس ڈیٹا بھی بہت زیادہ آ گیا, اس کے پاس پروسیس بھی آ گیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں کہ آپ اور ہم ہر روز اس ڈیپ لرننگ میں, اس ڈیپ تھنکنگ میں اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد کر رہے ہیں جو کہ نیورل نیٹ ورکنگ کے ذریعے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتی جا رہی ہے. تو یہ مختصر سی تاریخ ہے کہ ہم جہاں آج پہنچے ہیں, یہاں تک ایک آٹومیشن کا سمپل سا سسٹم یہاں تک کیسے آیا ہے. اب اس میں سوال یہ ہے ہمارے سامنے, کیونکہ اس کے اوپر زیادہ ٹیکنیکل بات تو ظاہر ہے وہی کریں گے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے استاد ہیں, لیکن آپ کا اور میرا ایشو یہ ہے کہ ہماری پرائیویسی پھر کہاں جائے گی. جس طرح سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ترقی کر رہی ہے کہ آپ جس کا کیمرہ بند بھی ہے, مائک بند بھی ہے, لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ نہ اس کا کیمرہ بند ہے نہ اس کا مائک بند ہے. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہماری پرائیویسی فیوچر میں کیا ہوگی. تو یہ ایک افسوسناک لیکن حقیقت یہ ہے کہ پرائیویسی کا دور اب دوستوں ختم ہو چکا ہے. پرائیویسی کی مورالٹی جس سے ہم آج تک واقف ہیں, یہ ایک بڑی عجیب بات ہے, لیکن یہ اسی طرح بدلی جا چکی ہے جیسے کچھ سال پہلے 80s 90s میں نے خود دیکھا ہے کہ چوکوں میں, چوراہوں میں ٹیلی ویژن لا کے توڑے جاتے تھے, ان کو جلایا جاتا تھا اور اس کی تصویریں اخبارات میں بھی چھپتی تھیں کہ ہم نے ایک شیطان کو موت دے دی ہے. لیکن پھر ہمیں یہ قبول کرنا پڑا کہ آج ہر شخص, ہر ہاتھ میں ایک ٹی وی یا ٹی وی نما کوئی چیز ہے. ایک مورالٹی میں, ایک ہمارے ایتھکس میں چینج آیا. اسی طرح اب یہ اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بعد یہ ممکن نہیں کہ آپ اپنی اس پرائیویسی کو برقرار اس طرح سے رکھ سکیں جیسے آج سے پہلے تھے. یہ ایک اتنا بڑا چینج, ایک ریولوشن آ چکا ہے کہ جس سے آنکھیں چرانا ہم چاہیں بھی تو نہیں چرا سکتے, بالکل اس ٹیلی ویژن کی طرح جس کو ہم نے گھر سے نکالنا چاہا لیکن نہیں نکال سکے, ہمیں اس کے مطابق ایڈجسٹ ہونا پڑا. اب یہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا, اس کے لیے بہت سی تھیوریز اب پیش ہو رہی ہیں. ابھی اس کا حل کوئی بھی نہیں نکلا کیونکہ آپ کی اور میری زندگی کا کوئی لمحہ بھی پرائیویٹ نہیں رہا. لیکن اس کا حل کیا ہے, اس کے لیے بہت زیادہ
تو نہیں، صرف 2 میں آپ کو پوائنٹس بتاتا ہوں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور آپ اپنے اسمارٹ فونز میں بھی اس کی تھوڑی بہت جھلک دیکھ سکیں گے کہ ہاں اس پرائیویسی کو بچانے کے لیے یا اس پرائیویسی سے ڈیل کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہمیں یہ ری ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ میری پرائیویسی کیا ہے اور کہاں تک ہے، لیکن جو ٹیکنالوجی کے اینڈ پر کام ہو رہا ہے وہ ہے کہ آپ کا ایک اور ورژن، آپ کا ایک اور ڈیجیٹل ورژن ہر آپ کی آئیڈینٹی کے ساتھ ورک کرے گا۔ اگر آپ آئی فون یوزر ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی ایپ کے اوپر جب لاگ ان ہوتے ہیں تو وہ آپ سے ایک کویسچن کرتا ہے کہ کیا آپ کے لیے ایک ٹیمپریری آئی ڈی میں کریٹ کر دوں، آپ اس کے ذریعے اس ایپ سے لاگ ان ہو جائیں تاکہ آپ کا اوریجنل آئی ڈی سیو رہے۔ تو دس از نیو آئیڈیا آپ کے پرائیویسی بچانے کے لیے کہ اب ایسی کمپنیز آئیں گی جو آپ کو ایک ڈیجیٹل ورژن دیں گی جس کا سب کچھ اور الگ ہوگا، لوکیشنز وغیرہ جو بھی ہوگی وہ ہر دفعہ ون ٹائم اس آپ کے ایک ڈیجیٹل عارضی ورژن کی ہوں گی اور آپ اس پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہوں گے۔ لیکن آپ کی ذاتی پرائیویسی، آپ کی لوکیشن، اگر کوئی آپ کے نام سے کبھی بھی سرچ کرنا چاہے گا یا کوئی بڑی پاور آپ کو لوکیٹ کرنا چاہے گی تو نہیں کر سکے گی، کیونکہ آپ کا ڈیجیٹل ورژن ہی ٹیمپریریلی سامنے آیا تھا، اوریجنل ورژن آپ کا نہیں آیا تھا۔ لیکن یہ ٹیکنالوجی ابھی اس فائٹ میں بہت پیچھے ہے جہاں تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس چائنا اور امریکہ کی جنگ میں جا چکے ہیں۔ تو دوستو یہ اس ہسٹری اور اس آپ کے اور میرے مسئلے کے بعد کہ ہماری پرائیویسی کہاں جائے گی، اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اب اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ یہ فیوچر ہسٹری کو جاننے کے بعد اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے دوست، ہمارے نوجوان جو کہ اس اسمارٹ فون کا اور اس ٹیکنالوجی کا صرف یہ استعمال کر رہے ہیں کہ اپنے اپوننٹ کو زیادہ سے زیادہ نیچا کیسے دکھایا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی ایک پیٹی قسم کی سوچ ہے، اس سے ہم ترقی نہیں کر سکتے، اور ہمارے انٹرپرینیورز جو ہیں وہ ان کے سامنے یہ مسئلہ ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ کون سے سٹارٹ اپس لینے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور اس پوری نسل کو بھی آگے لے جائیں، کیونکہ ہمارے پاس یوتھ بہت ہے۔ صرف ٹائم چونکہ مجھے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کم ہے تو میں اس میں 1 یا 2 باتیں ہی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چائنا اور امریکہ کی جنگ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس وقت سب سے بڑی جنگ ان 2 ملکوں کے درمیان ہے، لیکن اس میں چائنا کو اس وقت سپیڈ کا ایج حاصل ہے، سپیڈ کا، کہ وہ تیزی سے ڈیٹا پروسیس اور ڈیٹا ان پٹ کر رہے ہیں بگ ڈیٹا میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اسٹیٹ اپنے شہری کی پرائیویسی کا اس طرح سے خیال نہیں کرتی جیسے یورپ میں، مغربی دنیا میں کرے گی، کیونکہ وہ ان کی اسٹیٹ کسی شخص کا جتنا بھی پرائیویٹ ڈیٹا لینا چاہے لے سکتی ہے۔ انہوں نے تو اسکرینیں اور کیمرے، چھوٹے چھوٹے کیمرے پورے ملک میں لگائے ہیں جہاں سے مورالٹی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، تو ان کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے اور ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اور اس کو ٹیسٹ جس ڈیٹا کو جن لوگوں پر کرنا ہے وہ سیمپل بہت بڑا ہے، تو لہٰذا وہ آٹومیشن میں تو بھلے اس سے کچھ پیچھے ہیں امریکہ سے، لیکن بگ ڈیٹا میں، ڈیپ لرننگ میں بہت آگے ہیں۔ تو آپ اگر فیوچر میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی بھی کریں اور ہماری نیشن بھی ترقی کرے، تو آپ کو یہ بگ ڈیٹا، ڈیپ لرننگ، مشین لرننگ کی وہ چیزیں سیکھنی ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ان پٹ ہو اور وہ ڈیٹا کس سیمپل پر ہو، جن لوگوں پر ٹیسٹ ہو رہا ہے چائنا میں، امریکہ میں، سلیکون ویلی، ڈریگن ویلی، آپ چائنا کی ویلی کو کہہ لیں، وہاں چائنا کی آگے نکلنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے کاپی کیٹ تھا، لیکن اب وہ کاپی کیٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ان کے پاس اوبر کا جو متبادل ہے، ڈی ڈی ان کی ایک ایپ ہے۔ اوبر آپ سمجھتے ہیں، آپ سب نے استعمال کی ہوگی، لیکن اوبر کبھی بھی نہ تو اس کے گیس اسٹیشنز ہیں، نہ اس کے سروس اسٹیشنز ہیں، اور نہ وہ اپنے لیے گاڑیاں پرووائڈ کرتا ہے کسی کمپنی سے ڈیل کر کے۔ لیکن چائنیز کمپنی جو ہے وہ یہ سب، ڈی ڈی کمپنی جو ہے وہ یہ سب کرتی ہے، جس سے اس کے پاس ڈیٹا اور زیادہ آتا ہے اور بڑی مقدار میں آتا ہے۔ اس کو ہیوی ٹچ پالیسی کہیں گے ہم۔ تو دوستو یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مختصر سی سٹوری، اور یہ اس کا فیوچر ہے جس کے ساتھ آپ کو اور ہمیں جڑنا ہے، تاکہ ہم محض ان چیزوں کے استعمال میں اور اس کی پرائیویسی اور اس کی مورالٹی اور ان پر ڈسکس کرتے ہوئے اپنے اگلے 8-10 سال ضائع نہ کر دیں، جیسے ہم اس ٹیکنالوجی سے لڑتے ہوئے ضائع کر دی، اور اس کے بعد پھر ہمیں اس سے مقابلے میں آنے کے لیے بہت زیادہ دقت پیش آئی،
اور ہم اس دنیا میں دنیا کے دم بن کے رہ گئے کہ جہاں ساری دنیا جس جگہ سے گزر جاتی ہے ہم بھی آخر میں اس سے گزر جاتے ہیں. بہت شکریہ دوستو, یہی کہنا تھا مجھے. اور شعیب بھائی آپ نے جو ٹائم دیا تھا پورا ہو گیا. اچھا, مجھے انہوں نے کہا ہے کہ 5 منٹ آپ لے سکتے ہیں. میں چاہوں گا آپ سے, اگر آپ میں سے کسی کوئی کویشچن کر سکے تو پلیز اس کو مائک دے دیا جائے. شعیب بھائی مائک دے سکتے ہیں کسی کو کویشچن؟ اگر کوئی شخص اس بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو ضرور کریں. مائک کس کے پاس ہے بھائی؟ ہیلو سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام پہلے بتائیے پلیز. سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ مطلب ہیومن جو ورکر ہے اس کو ریپلیس کرے گی, جیسے کہ ابھی چیٹ جی پی ٹی جو آیا ہے سر, اس پہ مطلب جو کاپی رائٹنگ کرتے ہیں وہ بہت ایزیلی کر سکتے ہیں, آپ جو بھی کرتے ہیں. تو سر مطلب جو فریلانسر ہے وہ کاپی رائٹنگ کرتے ہیں, مطلب جب وہ اس کو ریپلیس کریں گے تو اس کا کیا ہوگا سر؟ مطلب جو کاپی رائٹر ہے اس کا مستقبل پہ کیا ہوگا سر؟ اچھا جی, چیٹ جی پی اے کون کون یوز کرتا ہے آپ میں سے؟ کس کس کو پتا ہے چیٹ جی پی اے کا؟ اچھا, جس کو نہیں پتا وہ آج جا کے چیٹ جی پی اے, اوپن اے آئی, اوپن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک کمپنی ہے, دنیا میں بہت بڑی کمپنی ہے. یہ اتنی بڑی کمپنی ہے کہ یہ واحد کمپنی اس وقت دنیا میں آئی ہے جس نے گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ اور چائنیز کمپنیز کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ یہ ڈیپ لرننگ اور مشین تھنکنگ میں سب سے آگے ہے. یہ اس کے اوپر سٹارٹ میں جب آپ کام کریں گے تو آپ اس کو ایک پوئم بھی لکھنے کو کہیں گے تو آپ کو انگلش میں پوئم لکھ دے گی, یہاں تک کہ آپ اردو میں لکھنے کو کہیں گے یہ اردو میں بھی لکھ دے گی. ایک ایک چیز یہ کرے گی, آپ سے لرن کرے گی, اور آپ کے ساتھ جو کچھ آپ کو لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی کام کرے گی. اس کو ضرور دیکھیں, کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے نہیں تو آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اب دنیا میں فیوچر ٹیکنالوجیز کیا ہیں. انہوں نے پوچھا کہ اس کے ساتھ اس کا کاپی رائٹر کا جو ہے اور لکھنے والے کا, ایک کریٹیو انسان کا, جو ایک شخص پینٹ کرتا ہے, جو ڈرائنگ کرتا ہے, ان سب کا روزگار, ان سب کی جابز ختم ہو جائیں گی. بالکل ختم ہو جائیں گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں آج سے پہلے جتنی بھی ٹیکنالوجیز آئی ہیں, جو بھی چیز آئی ہے, اس کے ساتھ یہ خوف بھی آیا ہے کہ یہ ہماری جاب ختم ہو جائے گی. ایک زمانے میں ہر جگہ پر ٹائپ رائٹر ہوا کرتے تھے, اب کہیں بھی نہیں ہیں. تو چیٹ جی پی اے جو ہے یہ کاپی رائٹر کی جاب ختم نہیں کرے گی, لیکن اس کو ریفائن ضرور کرے گی. کیونکہ اب وہ کاپی رائٹر جو کسی بھی کاپی کیٹ تھا اس کی زندگی ختم ہو گئی. چیٹ جی پی اے میں اگر آپ ایک چیز سرچ کریں کہ آپ لکھیں کہ سجیسٹ می گڈ بکس آن انٹرنیشنل افیئرس, وہ آپ کو 5 کتابیں آپ کو سجیسٹ کرے گا. لیکن اگر آپ یہی سوال دوبارہ کریں تو پھر آپ کو وہی بک سجیسٹ کرے گا. اگر آپ پھر دوبارہ کویشچن کریں تو وہ پھر وہی سجیسٹ کرے گا. اس میں اور آپ میں جو فرق ہے وہ اس وقت بہت تھوڑا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ اس کو لرن کرتے جائیں گے, آپ اس کو استعمال کرنا سیکھتے جائیں گے. جیسے ٹائپ رائٹر کی جاب تو ختم ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ یہ جاب شروع ہو گئی کہ آپ نے اب کوالٹی رائٹنگ کیسے کرنی ہے, اور آپ نے وہ چیز کیسے لکھنی ہے جس سے اس طرح کی نئی مشینیں آپ کریٹ کریں. یہ بات ٹھیک ہے کاپی رائٹر کی جاب ختم ہوگی, لیکن ایڈیٹر کی جاب تو ختم نہیں ہوگی. ایک ابھی پاکستان میں جب سی پیک کی بات آ رہی تھی تو اس وقت بھی یہ کویشچن ہو رہا تھا کہ یہ جب چائنیز آئیں گے تو ہمارا بزنس ختم ہو جائے گا. تو یہ جو خوف ہے نا, یہ ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن اسی خوف کے ساتھ وہ پھر چیلنج بھی ہے. اگر آپ چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ خوف آپ کو مار دے گا. لیکن یہ خوف ایک لو مائنڈ کا خوف ہے. ایک ذہین انسان اور چیلنج قبول کرنے والے لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ یہ جاب یہاں پر ختم ہو جائے گی, کیونکہ وہ اس کے بعد آپ کو نیا موقع دے گی. یس. السلام علیکم. ادیب یوسف زین نام ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں میڈیا اسٹڈیز کے طالب علم ہوں. میں اسد بھائی کے سوال کو ہی تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا. جیسے انہوں نے کہا کہ کاپی رائٹنگ میں کاپی رائٹرز کا کام ختم ہو جائے گا. ایک تصویر سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ہم نے دیکھی ہے جس میں
ایک ہیلی کاپٹر میں کیمرہ مین بیٹھا ہوتا ہے, اس کے پاس کیمرہ ہوتا ہے اور وہ نیچے سارا کچھ شوٹنگ کر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ میں یہ تصویر بھی دکھائی دیتی ہے کہ ایک ڈرون ہے اور ڈرون کی ذریعے جو ہے نا ساری شوٹنگ ہو رہی ہے. تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر والی پائلٹ کا کام بھی چلا گیا, کیمرہ مین کا کام بھی چلا گیا, لیکن دوسری طرف ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈرون کو آپریٹر کرنے والا آپریٹر جو ہے اس کو تو کام مل گیا, یا جو ڈرون چلا رہا ہے یا پھر اس ڈرون کو باقاعدہ مانیٹر کر رہے ہیں ان کو تو کام مل گیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہمیں زیادہ ٹیکنیکل سائٹس پہ نہیں جانا چاہیے, یعنی ٹیکنیکل سائٹ پہ جا کے ہم انہی چیزوں سے زیادہ واقف ہو جائیں گے اور ہمارے کام اور زیادہ بڑھ جائیں گے, نہ کہ مین لیبر کم ہو جائے گی. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. آپ سب دیکھیں کہ جب دنیا میں اتنی مشینری نہیں تھی تو اس وقت انسان کے پاس زیادہ ٹائم تھا یا آج زیادہ ٹائم ہے؟ آج آپ میں سے کوئی شخص ہے جو کہہ سکے میرے پاس بہت ٹائم ہے؟ جبکہ آج آپ کے اور میری سہولت کے لیے ہر مشینری موجود ہے, ہر ٹیکنالوجی موجود ہے. تو یہ سوال جو ہے, یہ تاریخ اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ ہر آنے والی ٹیکنالوجی آپ کو اور مجھے زیادہ مصروف کرتی ہے, زیادہ ہنگامہ خیز کر دیتی ہے زندگی کو. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی آئے, اس لیے آئے کہ آپ کے لیے سہولت فراہم کرے اور وہ آپ کو مصروف نہ کرے, وہ آپ کو زیادہ مصروف کرے گی. ہمارے بزرگوں کے پاس ہم سے بہت زیادہ ٹائم ہوتا تھا, ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جابس ختم نہیں کرے گی, نئی جابس پیدا کرے گی, لیکن اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو اسکل لیول وہ چاہیے ہوگا. سر جی میرا ایک کویشچن ہے. جی ہاتھ کھڑا کریں, کدھر ہے؟ ادھر سر, لیفٹ سائڈ پہ جی نظر نہیں آ جی جی آپ بولیں, بات کریں. اچھا سوری. سر ٹیکنالوجی اور انوویشن نے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے جو ہے ہمیں ذہنی طور پہ مریض بنا دیا ہے, ہمارے ایموشنز کو بالکل ختم کر دیا ہے. ہم ٹیکنالوجی کی بات تو کرتے ہیں لیکن جو ہمارے ایموشنز ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے, ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں. تو ہم ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے اور یہ ہماری یہ ذہنی غلامی ہے یہ بھی ختم ہو جائے؟ دیکھیں, ہم اور آپ جتنی ٹیکنالوجی یوز کریں گے اتنے ہم الگوریدم کے سلیو ہیں. وی آر سلیوز آف الگوریدم ناؤ, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا الگوریدم مسلسل اس دائرے میں رکھتا ہے جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں. جو جتنی استعمال کرتے ہیں ہمارا الگوریدم ہمیں مسلسل اس دائرے میں رکھتا ہے. لہٰذا ہم آلریڈی پرزنرز آف الگوریدم بن چکے ہیں. یہ تو ہے اب کی کنڈیشن. جو جتنا زیادہ اسمارٹ فون یوز کرتا ہے وہ اتنا زیادہ سلیو اس کا ہے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ ہمارے ایموشنز ختم ہو گئے ہیں. ایموشنز کہاں سے ڈالیں اب؟ ایموشنز جو ہے نا انسان کے, یہ تو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ختم ہو رہے ہیں, لیکن اگر آپ غور کریں تو جو ٹیکنالوجی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آپ کا سلیو آپ کو بنایا ہے, یہی آپ کے ایموشنز کو استعمال کر رہی ہے. سب سے پہلے فیس بک نے یہ کام کیا کہ یہ جو اسکرول ڈاؤن ہے یہ فیچر دیا کہ ہیومن ایموشن ایسا ہے کہ وہ مسلسل ڈوپامین اس میں ریلیز ہوگا اگر اس کو نئی چیزیں ملیں گی, نئی نیو چیز آ رہی ہے نیو. تو اس نے باٹم لیس ایپ دی, باٹم لیس ایپ جس کا کبھی باٹم نہیں آئے گا, آپ اس کو کھیلتے جائیں. اب آپ دیکھیں, آپ ٹویٹر کا ویڈیو کھول لیں, یوٹیوب کی شارٹ ویڈیو کھول لیں, انسٹا کی ریل کھول لیں, ہر چیز آپ کو باٹم لیس فیچر دیتی ہے, اوپر سے نیچے تک آپ اس کو کرتے جائیں. تو وہ آپ کے ایموشنز کو یوز کر رہے ہیں. آپ میرا خیال جن ایموشنز کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بچہ جب فون یوز کر رہا ہوتا ہے, یہ باٹم لیس ایپس یوز کر رہا ہے, تو وہ والدین کو یا کسی بڑے کو پکارنے پر وہ اس طریقے سے ایموشنلی ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا جس طریقے سے ہم کیا کرتے تھے کسی دور میں. تو یہ ایک چیلنج ہے, ظاہر ہے یہ چیلنج ہے, اور یہ چیلنج ایتھکس کا چیلنج ہے, یہ مشین کا نہیں ہے. سائنس کی اور ایتھکس کی مسلسل یہ بحث دنیا میں ہے. اس وقت آپ اور ہم آن دا ایتھکس آف بگ کمپنیز ہیں, آن دا مورالٹی آف بگ کمپنیز ہم کھڑے ہوئے ہیں. اگر گوگل, اگر ایپل ہمارا ڈیٹا سیف رکھتا ہے تو ہم سب کی عزت بچی ہوئی ہے. اگر وہ ہمارا ڈیٹا کسی وقت لیک کر دے یا اسے ہو جائے تو آپ کیا ہوں گے؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے, اور یہ ایتھکس کا مسئلہ ہے. یہ مشین نے حل نہیں کرنا, یہ لیڈرز نے حل کرنا ہے. جو اس کو اب وہ کیا ہوں گے, اسپرچل لیڈرز ہوں گے, کیا ہوں گے, وہ مشین نے حل نہیں کرنا. یہ مسئلہ ہے اور اس کو ہم فیس کر رہے ہیں.
چیزوں میں جتنی زیادہ انوویشن آ رہی ہے اتنا ہی زیادہ ہم مسائل کے اندر گھرتے جا رہے ہیں. مطلب ہم ٹیکنالوجی کو لے کے آتے ہیں کہ ہمارے مسائل کم ہوں, لیکن ایسا ہم فیل کرتے ہیں, لیکن اوریجنلٹی کو اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جتنی زیادہ انوویشن ہو رہی ہے چیزوں میں اتنے زیادہ مسائل بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پہلے ہمارے پاس ٹائم زیادہ تھا, بیماریاں کم تھی, چیزوں میں انوویشن نہیں تھی, لیکن آہستہ آہستہ جس طرح سے ہم نے ترقی کی طرف موو کیا ہے تو جتنی زیادہ انوویشنز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کافی سارے مسائل کا ہم شکار ہیں. اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوگا, لیکن ہم اس کے اندر مرج ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یا ہم اس سے کیسے بینیفٹس گین کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے سے, یہ پورا لیکچر اسی لیے تھا کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے سے آگے بڑھ کے ہم اب اس کو بنانا شروع کریں. نوجوانوں کے سامنے جو سادہ تاریخ رکھی ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ چیزیں بہت سادگی سے شروع ہوتی ہیں اور پھر اس کمپلیکس شکل میں آپ کے سامنے آتی ہیں. اس کی کمپلیکسٹی سے, چیٹ جی پی اے کی کمپلیکسٹی سے گھبرائیں مت, ان کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت آسان ہے. اگر ایک سینڈ کلاک یہاں تک آ سکتا ہے, وہ لا سکتے ہیں, تو آپ بھی لا سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سر. بہت شکریہ. میں درخواست کروں گا میاں بابر حمید صاحب سے, الخدمت مواخات پروگرام کے نیشنل ڈائریکٹر ہیں, کہ سر آپ کائنڈلی اسٹیج پر تشریف لائیں. اور میں ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا فیصل وڑائچ صاحب سے کہ وہ یہاں اسٹیج پر آئیں. ایک ٹوکن آف اپریسیشن ان کے ساتھ جو ہے اس پروگرام کو انشاءاللہ وہ یاد رکھیں گے. بہت اچھا سیشن رہا اور بہت سارے سوالات اگرچہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرمز تھیں, لیکن ظاہر ہے سب لوگوں کی دلچسپی کے لیے تھی, اور اس کو اپنی دلچسپی بنانا پڑے گی کیونکہ آنے والا دور جو ہے وہ یہی ڈیجیٹلائزیشن, اور ہمیں یہ ساری ٹرمنالوجی جو ہیں وہ سمجھنی پڑیں گی.